ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سعد کبات میں ٹیچرز کی گرفتاری اور مطالبات کی منظوری کے حق میں بیشتر سرکاری اسکولز بند کر دیے گئے ہیں اور طلباء کو واپس بھیج دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عتیق گوریا سے۔ جی بالکل، میں اس وقت سعد کبات ماڈل ہائی اسکول موجود ہوں، جہاں پر گورنمنٹ اساتذہ کی طرف سے یہاں پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ کل بھی جو مختلف شہروں میں احتجاج ہوا، کچھ اساتذہ کو گرفتار بھی کیا گیا اسکولوں کے نجکاری کے معاملے میں یہ احتجاج کیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ اساتذہ موجود ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں کہ مطالبات کیا ہیں آج۔ سب سے پہلے تو جی ہمارے جو گرفتار قائدین ہیں ان کو رہا کیا جائے، یہ ہمارا پہلے نمبر پہ مطالبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لیو انکیشمنٹ، گریجویٹی اور مختلف اسکولوں کی جو نجکاری ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ہم یہاں کھڑے ہیں، اپنا حق لینے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ ہمارے ساتھ جب ہمیں گورنمنٹ نے بھرتی کیا تھا تو ہمارے ساتھ ایگریمنٹ تھا کہ پینشن اور گریجویٹی اور دیگر واجبات، اب جو ہے وہ اس ایگریمنٹ سے گورنمنٹ بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے اپنا حق لینا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی خاص ایجنڈے کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے، جبکہ ہم نے جو ہے وہ اپنا حق لینا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم اپنا حق کس طرح لے سکتے ہیں۔ جی استاذہ کرام بھائی، یہ کہنا ہے کہ کل گرفتار جو استاذہ ہیں ان کی رہائی اور جو ان کے مطالبات ہیں جب تک یہ پورے نہیں ہوتے ہم اس احتجاج کے دائرے کو وسیع کریں گے۔ جی شکر گڑھ میں بھی سرکاری اسکولوں کے سینکڑوں خواتین سمیت اساتذہ ہڑتال کر کے سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ اساتذہ نے احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے رانا اشتیاق، جو اس وقت سرکاری ملازمین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، ملک کے دیگر شہروں کی طرح شکر گڑھ میں بھی سرکاری ملازمین نے سراپا احتجاج ہے۔ میں اس وقت اے سی آفس کے باہر موجود ہوں، جہاں پر فیمیل اور میل ٹیچرز اور ہیلتھ کے محکمے جنہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت فیمیل موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں جو سراپا احتجاج ہے انہوں نے کیوں احتجاج کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ آپ نے احتجاج کیوں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا احتجاج ہے وہ میں اپنے لیڈی ہیلتھ ورکرز کی طرف ہماری جو یونین صدر میڈم رخسانہ انور ہے انہیں رہا کرے۔ ہمارا جو مطالبہ آتا ہے کوئی ایسا مطالبہ نہیں ہے، ہماری جو پینشن میں کٹوتی کر رہے ہیں اسے ختم کرے، لیو انکیشمنٹ جو کر رہے ہیں اس پہ ترمیم وہ دوبارہ سے بحال کرے۔ ایسا کوئی مطالبات ہے جو نہیں مانے، جب تک ہماری مطالبات نہیں مانتے، ہمارے لیڈرز کو رہا نہیں کرتے، ہم سراپا احتجاج ہے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارا جو مطالبہ ہے، یہ جو انتقامی حکومت ہے ان سے ہم اپنا مطالبہ پورا کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ اب جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ جی پاک پتن سے ہمارے ساتھ ایوب چاولہ موجود ہیں۔ ایوب، بتائیے گا پاک پتن کے اساتذہ کے کیا مطالبات ہیں؟ جی بالکل، پنجاب پر کی طرح پاک پتن میں بھی سرکاری ملازمین کی جانب سے جو ہے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، جو چوتھے روز میں داخل ہو گیا ہے۔ میں اس وقت ڈی سی او پاک پتن کے آفس کے باہر موجود ہوں، میرے ساتھ کچھ ملازمین موجود ہیں، انہی سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور حکومت کو یہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ڈی سی آفس کے سامنے عقیقہ پاک پتن کے زیر اہتمام تمام ملازمین نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ تمام سکولوں میں، تمام دفاتر میں تالہ بندی ہوئی ہے۔ ہم 4 روز سے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں۔ گورنمنٹ کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ اور پینشن ترامیم جو کی گئی ہیں ان کو فی الفور واپس لیا جائے، لیکن 4 دن گزرنے کے باوجود بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ نگران گورنمنٹ ابھی تک اس کے کان پہ جوں نہیں رنگی ہے۔ ابھی تک کوئی ایسا عمل نہیں نظر آیا جس سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر یہ ہماری بات نہیں سنتے تو یہ احتجاج اتنا زیادہ ہو جانا ہے کہ ان سے کنٹرول نہیں ہونا۔ تو گورنمنٹ کو ہم ہدایت کرتے ہیں کہ اپنے طور پر یہ سمجھ جائیں، ہوش کے نوخن لیں اور ہماری بات کو سنیں، اور ہمارے جو مطالبات ہے اس کو فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے مطالبات جب تک پورے نہ ہوں گے احتجاج کا سلسلہ بڑھا دیا جائے گا۔ جی سمندری میں بھی اساتذہ لیو انکیشمنٹ اور اسکولوں کی نجکاری کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ سمندری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر چوراہی، جو اس وقت اساتذہ کے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر، بتائیے گا کیا رد عمل ہے اساتذہ کا؟ جی بالکل، دیکھیے کہ دیگر شہروں کی طرح سمندری میں بھی جو ہے وہ لیو انکیشمنٹ اور اسکولوں کی نجکاری کے حوالے سے اساتذہ اور اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں۔ اساتذہ کی جانب سے اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے وہ حکومت خلاف نعرے بازی بھی کی جا رہی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ احتجاج کرنے کا ان کا کیا مقصد ہے۔ سر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ کہ جو کل اساتذہ پر تشدد کیا گیا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اساتذہ قوم کے معمار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ حکومتیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی۔
असातिज़ा पहले भी मेहनत से पढ़ाते हैं, आइंदा भी पढ़ाएंगे, लेकिन उनके हकूक़ पर डाका ना मारा जाए। और दूसरी बात ये, निगरान हुकूमत का काम इस किस्म के फ़ैसले लेना नहीं होता, उनका काम इलेक्शन करवाना होता है। अवामी हुकूमत आए, असातिज़ा के अवाम के मसाइल को हल करे। हम इस हुकूमत से भी मुतालबा करते हैं, वज़ीर आला साहब से भी मुतालबा करते हैं कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, असातिज़ा की इज़्ज़त का ख्याल किया जाए, और आने वाले दिनों में हम बेहतर तरीके से उसी वक्त काम कर सकते हैं जब हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का ये कहना है कि हमारे मुतालबा जो हैं वो अगर पूरे नहीं होंगे तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा, और उन्होंने निगरान हुकूमत से ये अपील की है कि हमारे हकूक़ पर डाका ना डाला जाए, और जो हमारे हकूक़ हैं और लीव इनकैशमेंट में जो तरमीम है वो ना की जाए। जी। फतेहपुर में भी मुख्तलिफ सरकारी स्कूल्स में एहतजाज का सिलसिला चौथे रोज़ भी जारी है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। आज हम फतेहपुर में मौजूद हैं। यहाँ असातिज़ा कराम की तरफ से एहतजाज जारी है। आज एहतजाज का चौथा रोज़ है, तो इस वक्त मेरे साथ असातिज़ा कराम मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। इस हवाले से असातिज़ा कराम से बात करते हैं। जी मैडम, आज एहतजाज का चौथा रोज़ है, तो आपके क्या मुतालबात हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमारे पहले नंबर पे मुतालबात यही है कि हमारे जो गिरफ्तार किए गए टीचर्स हैं उनको रहा किया जाए। वो पुरअमन थे, उनके साथ ये ज्यादती की गई है, खुद ये कानून को हाथ में ले रहे हैं, और हमारे जो टीचर्स हैं उनको रहा किया जाए, और जो लाठी चार्ज और दूसरा बदतमीजी का रवैया है वो सारा उस पर शर्मिंदगी महसूस करे और माफ़ी मांगे हम लोगों से। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ मैडम मौजूद थी। इसके अलावा भी टीचर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि वो आज के एहतजाज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी मैडम, आज के एहतजाज जो हो रहा है इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबात हैं आपके? हाँ सर, मैं एक ही पॉइंट पे बोलना चाहूँगी, वो लीव इनकैशमेंट का। जो हमारे गवर्नमेंट टीचर्स को मिलती थी लीव 1 साल की, उसकी हमें पे मिलती थी, अब इन्होंने वो ख़त्म कर दिया। आप देखें, एक टीचर की पे 50,000 तक है। हम 50,000 में अगर एक बंदा घर में एक टीचर है कमा रहा है, वो इस तरह के दौर में कर रखा है, घर में अपने बच्चों और को ये पाल सकते हैं। फसाद एक टीचर इस जो रिटायर हुकूमत हो की गया है, वो पॉलिसियों की क्या वजह से है, जिंदगी में फिर इनकी क्या कर बदमाशियों सकते की हैं? वजह से है। हम तो हमारी बहनें और इतना यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, हमने गवर्नमेंट जॉब किस लिए सिलेक्ट की थी? इसीलिए की थी ताकि हमारी ज़िंदगी, हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो सके। जब अब हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये सब कुछ ही ख़त्म कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट किस तरफ जा रही है, हम इस वजह से एहतजाज करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना यही था कि जो निगरान हुकूमत की तरफ से ज़ालिमाना पॉलिसियाँ बनाई गई हैं, हम उनके ख़िलाफ़ हैं, और जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे। स्कूल की जो तालाबंदी है वो जारी रहेगी। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो 1 न्यूज़, फतेहपुर। जड़ावाला में भी असातिज़ा और मुलाज़मीन सरापा एहतजाज हैं। असातिज़ा तदरीसी अमल का बैकआउट करके सड़कों पर आ गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं जड़ावाला में मौजूद नुमाइंदा राना एजाज अहमद। जी, गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूलों के असातिज़ा ने स्याह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। मुजाहिरीन ने मजम्मती प्ले कार्ड उठाकर ज़बरदस्त नारेबाजी की। लाहौर में पुरअमन एहतजाज करने वाले असातिज़ा और मुलाज़मीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। हुकूमत से सरकारी स्कूलों और कॉलेज की निजकारी का फैसला वापस लेने का मुतालबा किया गया। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। असातिज़ा का मीडिया को बताना था, तो कल जो फैसलाबाद में मेरी मोअज़्ज़िज़ बहन के साथ पुरअमन एहतजाज करते हुए जो कुछ हुआ और पुलिस गर्दी का जो वाक़या हुआ उसके खिलाफ मजम्मत करते हैं। उस्ताद तो अपनी आज तनख्वाहों के लिए सड़कों पे खड़े हैं, तो खुदा की कसम आज हम अपनी तनख्वाहों के लिए नहीं खड़े, हम उस गरीब बच्चे के लिए खड़े हैं जिसके पास यूनिफॉर्म तक के पैसे नहीं होते, जिसको कापियाँ भी हम लेके देते हैं, जिसको जूते भी हम अपने पैसों से लेके देते हैं। तो वो सरकारी स्कूलों की जब ख़त्म हो जाएंगे तो वो प्राइवेट हो जाएंगे, तो वो कहाँ जाके पढ़ेंगे, कैसे फीसें देंगे? मैंने आज माओ को जैसे रोते हुए देखा, मेरा दिल खून के आंसू फट गया। और यहाँ पर जो मेरे साथ पीछे मौजूद हैं, ना सिर्फ मेरी जो है टीचर बहनें मौजूद हैं, बल्कि यहाँ पर बच्चों की माएँ मौजूद हैं जिन्हें हमने नहीं बुलाया, वो खुद आए हैं और हमारे बच्चे बेताब हैं। चूँकि उस्ताद कौम का जो है वो रूहानी माँ बाप की जगह होता है, तो जब आप रूहानी माँ बाप को छेड़ेंगे और उन्होंने जो 35-35 साल कुर्बानियाँ दे के अपने स्कूल बनाए वहाँ पर आकर हमला करेंगे, हमारे इदारों को आग लगाएंगे, हमारे इदारों को बेचेंगे, तो जब घर बिकता है तो घर के मकीन क्यों नहीं निकलते? जो पंजाब टीचर्स यूनियन की कॉल पर तहसील शाहकोट के तमाम गवर्नमेंट तालीमी इदारों के असातिज़ा की जानिब से तालीमी हड़ताल की गई है। असातिज़ा ने बच्चों को छुट्टी करवा दी है और एहतजाज करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शाहकोट से कासिम सत्तार की इस रिपोर्ट में।
حکومت کی جانب سے گورنمنٹ سکولز کو پرائیویٹ کیے جانے پر پنجاب ٹیچرز یونین نے ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، جس کے تحت تحصیل شاہکوٹ کے گورنمنٹ اساتذہ نے بھی تعلیمی سرگرمیاں بند کر دیں اور احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ اس موقع پر اساتذہ کا کہنا تھا کہ عام طور پر اساتذہ کو ملک کے معمار کہا جاتا ہے، نیشن بلڈر کہا جاتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہاں پر مستقبل بنانے والے جو اساتذہ ہیں ان کا مستقبل خطرے میں آ چکا ہے۔ آج ہم اپنا موقف بیان کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو حکومت کی طرف سے پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں وہ انتہائی ناجائز ہیں اور ہمارے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جو کہ ناجائز ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ نگران حکومت ہے، اس کی جو ظالمانہ پالیسی لیو انکیشمنٹ اسکولوں اداروں کی نجکاری کے حوالے سے جو ہے وہ ہم لوگ آج احتجاج کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اب اس احتجاج کو کامیاب بنا کے دکھائیں گے۔ حکومت کی جانب سے گورنمنٹ سکولز کی پرائیویٹیشن کیے جانے کے اعلان کے بعد اساتذہ نے مطالبات کی منظوری تک تعلیمی سرگرمیوں کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے طلباء کی پڑھائی شدید متاثر ہو گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کاظم سٹار، میٹرو ون نیوز، شاہکوٹ۔ نگراں حکومت پنجاب کا سرکاری اسکولز کو پرائیویٹ اسکولز میں تبدیل کرنے کے اعلان کے بعد پتوکی میں مختلف سرکاری اسکولز میں احتجاجی مظاہرے اور طالبات کی جانب سے نعرے بازی کی گئی ہے۔ تحصیل پتوکی میں بھی تعلیمی عمل روک دیا گیا۔ گورنمنٹ گرلز اور بوائز اسکولز کی تالہ بندی کر کے ٹیچرز اور طلبہ و طالبات کی جانب سے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے۔ منڈیاں والا گرلز پرائمری اسکول میں ٹیچرز کے ساتھ طالبات نے بھی پلے کارڈ اٹھا کر پنجاب حکومت کے اس اقدام کے خلاف شدید احتجاج ریکارڈ کروایا ہے۔ احتجاج میں شامل ٹیچرز نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مقدس پیشے سے منسلک اساتذہ کو ذلیل کیا جا رہا ہے، جو انتہائی افسوسناک امر ہے۔ جب تک حکومت فیصلہ واپس نہیں لے گی، تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ فیصل آباد میں سرکاری اسکولوں کی نجکاری اور اساتذہ کی گرفتاریوں اور مقدموں کے خلاف تمام اسکولز کی تالہ بندی کی جا رہی ہے۔ تعلیمی نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا۔ فیصل آباد میں ٹیچرز اور پولیس کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ بھی جاری۔ مظاہرین کے پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ پولیس کی لاٹھی چارج سے طلبہ اور اساتذہ بھی زخمی ہوئے۔ متعدد مظاہرین کے خلاف پولیس نے اقدام قتل سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمہ درج کر دیا۔ پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے غیر معینہ مدت کے لیے اساتذہ کرام کی جانب سے بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت کی ناقص پالیسیوں کے خلاف اساتذہ کرام سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ اساتذہ کرام حکومت کی ناقص پالیسیوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ تمام تحصیلوں میں اساتذہ کرام نے تالہ بندی کر دی ہے اور غیر معینہ مدت کے لیے اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ نہ کیا جائے اور اساتذہ کرام کے خلاف مقدمات خارج کیے جائیں اور سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ تلمبہ میں بھی گورنمنٹ اسکولز کے اساتذہ اور استاد کش پالیسیوں پر سراپا احتجاج ہیں۔ پنجاب بھر میں معماران ملت نے اپنے گرفتار شدہ اساتذہ کی غیر مشروط رہائی اور اپنے تمام مطالبات کی منظوری تک تمام سرکاری اسکولز کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ تلمبہ گورنمنٹ ہائی اسکول بی برانچ کے اساتذہ نے اپنے پرنسپل میاں عبدالمنعم کی قیادت میں، جبکہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول تلمبہ کے اساتذہ نے پرنسپل منشا یاد کی زیر قیادت بھرپور احتجاج کیا۔ اسکولوں کو تالا لگا کے ان کے سامنے احتجاجی کیمپ لگائے گئے۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ ہم پر ظلم اور جبر کی قیامت ڈھا دی گئی ہے، ہمارے قائدین کو غیر قانونی پابند سلاسل کر دیا گیا، قائدین کے اگلے حکم تک تمام تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ سول سوسائٹی تلمبہ نے اساتذہ کے ساتھ شانہ بشانہ احتجاج میں شمولیت کا عندیہ دے دیا۔ لیو انکیشمنٹ ترمیم کے خلاف اساتذہ نے کمشنر آفس بہاولپور کے باہر احتجاجی دھرنا دے دیا ہے۔ مظاہرین کے جمع ہوتے ہی کمشنر آفس گیٹ پر تالے لگا دیے گئے۔ مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ لیو انکیشمنٹ ترمیم پر نظر ثانی کی جائے۔ مظاہرین نے ڈی سی چوک ٹریفک کے لیے بلاک کر کے پنجاب حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے کہا مطالبات مانے جائیں ورنہ دھرنا جاری رہے گا۔ مظاہرین نے مزید کہا کہ حکومت لیو انکیشمنٹ نوٹیفیکیشن واپس لے، پینشن پالیسی میں تبدیلی نہ کی جائے۔ وزیر آباد کے تمام سرکاری تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں بچوں کو 2 چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ اساتذہ نے تعلیمی اداروں کو پرائیویٹ کرنے اور پینشن نہ بڑھانے کے خلاف ہڑتال کر دی ہے۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ پینشن بڑھانے کے فیصلے تک
तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे। पंजाब हुकूमत तालीमी इदारों को प्राइवेट करने का फैसला वापस ले, वरना हड़ताल जारी रहेगी। ज़िला भर के तमाम तालीमी इदारों में बच्चों को 2-2 छुट्टियां देकर तमाम तालीमी इदारे बंद करवा दिए गए। जंग में असातिज़ा, माजूर अफराद, ख़वातीन और तलबा की DPO तक बरवत रसाई के लिए स्पेशल आवर्स की पॉलिसी तश्कील दे दी गई है। स्पेशल आवर्स पॉलिसी के तहत असातिज़ा, माजूर अफराद, ख़वातीन और तलबा को किसी भी किस्म की ताख़ीर से बचाने के लिए DPO से तरजीहन मुलाकात का दौरानिया तरतीब दे दिया गया। इस मौके पर DPO जंग का कहना था कि शहरियों की खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर हैं, ताहम स्पेशल आवर्स की पॉलिसी स्पेशल अफराद की तकरीम के लिए तश्कील दी गई है। IG पंजाब के विजन के मुताबिक अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रहेगी। इंसदाद जराइम, इस्तेहकाम अमन और तहफ़्फ़ुज़ आमा के मतलूबा अहदाफ कम्युनिटी पुलिसिंग के बगैर हासिल नहीं किए जा सकते। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि गुजरांवाला में फूड सेफ्टी टीमों ने सब्जी मंडी कामोकी में वाक़े निम्को यूनिट के खिलाफ कार्रवाई की है। 520 लीटर नाकेस ऑयल, 150 किलो मिलावटी बेसन, 15 किलो निम्को जब्त करके यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। जबकि DG फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के मुताबिक मुतल्लिका यूनिट में नाकेस ऑयल और मिलावटी बेसन की मिलावट से निम्को तैयार की जा रही थी और चेकिंग के दौरान प्रोसेसिंग एरिया में मक्खियों और मच्छरों की भरमार पाई गई। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक ने सरकर कबीरवाला थाना हवेली कोरंगा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर हमजा सहू से। मुल्तान सुहेल चौधरी की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक साहब ने खुली कचहरियों का इनेकाद का आगाज़ कर दिया है। आज उन्होंने थाना हवेली कुरंगा में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मज़ीद उनसे जानते हैं क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थाना हवेली कुरंगा में मैंने जो खुली कचहरी है इसका आगाज़ किया है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि भारी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर आए। ना सिर्फ हवेली कुरंगा बल्कि सराय सिद्धू, अड्डा 12 मील और नवा शहर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी आज इस खुली कचहरी में आए और उन्होंने अपने मुख्तलिफ मामलात के हवाले से शिकायत भी की, तफ्तीश के बारे में शिकायत की। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है। इसका बेसिकली मकसद ये था कि मैं ख़ुद चल के लोगों के पास आऊँ, क्योंकि अगर एक शख्स हवेली कुरंगा से DPO ऑफिस आता है तो उसको एक पूरा दिन चाहिए ये काम करने के लिए। तो आज जब मैं ख़ुद चल कर आया हूँ तो लोगों का मैंने ख़र्चा भी बचाया और इसके साथ साथ उनका टाइम भी बचाया और इंशाल्लाह जिस तरह आपने देखा कि कुछ लोगों को मैंने मौके पर इंसाफ दिया, 2 FIRs दी और ज़्यादातर मामलात में 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तलब कर ली। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आज जो भी हमें एप्लीकेशन मिली है 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सब का अपडेट और फॉलो अप प्रोग्रेस जो है वो थाने के नोटिस बोर्ड पे लगाई जाएगी। जैसा कि आपने DPO खानेवाल साहब की बात सुनी है, उनका कहना है कि मेरी ये काविश है, मैं ये जारी रखूँगा कि हर थाने जाकर उनके यहाँ तक के साइलिन का जो है सर्कल के साइलिन की बात को सुना जाए और उनके मसाइल को वहीं फ़ौरन हल किया जाए। जी आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि खानेवाल महकमा सेहत के ज़ेर एहतमाम ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही सेशन का इनेकाद किया गया। सर्जन डॉक्टर फरवा का कहना था कि ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से मज़ीद आगाही फराहम लोगों को करनी चाहिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से खानेवाल में भी ज़िला कौंसल में आगाही दी गई। तो मिस्टर मौजूदा डॉक्टर फरवा गिलानी इनसे जानते हैं। जी मैडम बताइएगा, कैंसर के हवाले से आपने आगाही दिया, ख़वातीन में कैसे ये अलामत ज़ाहिर होती है, क्या करना चाहिए इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि अभी सेमिनार में इस बारे में एक डिटेल्ड सेशन हुआ है, उसी को मैं ब्रीफली थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। सबसे पहली बात जो हमने वहाँ पे भी यही डिस्कस की कि कैंसर से हमने डरना नहीं है। वी आर नॉट हेयर टू स्केयर यू। हमारा मकसद है अवेयरनेस पैदा करना। अवेयरनेस का मकसद ये होता है कि हमारी कैंसर की अर्ली डिटेक्शन हो, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट जो है अर्ली डिटेक्शन पे अगर जल्दी डायग्नोज होगा तो उसका ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, इवन 100% तक आ जाते हैं अगर स्टेज 0 या स्टेज 1 पे हम डायग्नोज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका डायग्नोसिस डिले होता जाता है, आप स्टेज 3 या 4 पे जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से जो है ना वो उसके रिजल्ट्स हमारे लेस होते जाते हैं, 90%, 80% इस तरह से वो डिक्रीज़ होते जाते हैं। अच्छा, अब कैसे है इसमें अवेयरनेस का मकसद ये है कि एक तो सबसे पहले ख़वातीन में जो है ना सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन, हर को कैंसर हो गया है तो अब ये नहीं है कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, हर स्टेज का इलाज मौजूद है। जिस भी स्टेज पे डायग्नोज हुआ है आप उसी स्टेज पे जाएं। अब
اپنے ریلیونٹ ڈاکٹر کے پاس, سرجن کے پاس, آنکولوجسٹ کے پاس, وہیں سے آپ کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو, اور ٹریٹمنٹ کو کنٹینیو, مطلب اس میں کنسسٹنسی دکھانی ہے آپ نے. تو فروہ گیلانی کا یہی کہنا تھا کہ اگر کسی خاتون کو کینسر ہو جاتا ہے تو خانیوال DHQ میں اس کا بر وقت علاج کروایا جاتا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 ماہ کے بعد اپنا DHQ خانیوال میں ٹیسٹ بھی کروایا جا سکتا ہے. جی. الیکٹرانک میڈیا کیمرامین ایسوسی ایشن کے انتخابات برائے سال 2023 اور 24 پریس کلب میں انجام پائے ہیں, جن میں شعیب اکرم ایک بار پھر صدر منتخب ہو گئے. رضوان جٹ جنرل سیکرٹری, سرپرست اعلیٰ راجہ یاسین, چیئرمین یوسف مغل, سینئر نائب صدر اقبال بٹ, نائب صدر فیصل مغل, نائب صدر زبیر مصباح, نائب صدر سجاد علی, جبکہ نائب صدر آصف جان, فائنانس سیکرٹری مدثر گجر, انفارمیشن سیکرٹری وقار اسلم, انفارمیشن سیکرٹری عدیل ریاض, جوائنٹ سیکرٹری شوکت بھٹی, ایڈیشنل سیکرٹری متین وزمی کو منتخب کیا گیا. جبکہ ایگزیکٹو ممبران میں سبحان راجہ مون, آفتاب اور امجد گنجر شامل ہیں. صحافی تنظیموں کی طرف سے نومنتخب اراکین کو مبارکباد پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. بہترین الیکشن کروانے پر چیئرمین الیکشن کمیشن راجہ یاسین کو مبارکباد پیش کی گئی. منتخب صدر شعیب اکرم کا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ پھر کیمرامین بھائیوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ خدمت کرنے کا, جس کا میں ان کا مشکور ہوں, اور پہلے سے زیادہ محنت سے کام کروں گا. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بین الاضلاع خطرناک اشتہاری ملزم عمران عرف مانی اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. پولیس ریکوری کے لیے ملزم کو لے کر جا رہی تھی کہ نامعلوم ملزمان نے اپنے ساتھی کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر سیدھی فائرنگ کر دی. مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مجاہد عباس راجپوت کی اس رپورٹ میں. ڈپو ننکانہ کی ہدایت پر جرائم پیشہ ناصر کے خلاف گھیرا تنگ, تھانہ صدر سانگلہ ہل کی بڑی کارروائی. SHO مجاہد عباس ملک کی ہنگامی پریس کانفرنس. میڈیا کو بتایا کہ بین الاضلاعی ڈکیتیوں میں مطلوب اشتہاری ملزم عمران عرف مانی چک جمرہ اور تھانہ صدر سانگلہ کو 50 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا. اس سے گرفتار کیا گیا جب ملزم سے ڈکیتیوں میں چھینی گئی رقم اور اسلحہ کی ریکوری کے لیے لے جا رہے تھے کہ رستے میں نامعلوم ملزمان نے پولیس سے ملزم کو چھڑوانے کے لیے فائرنگ کر دی, جس کے نتیجہ میں ملزمان کی فائرنگ سے عمران مانی شدید زخمی ہو گیا, جس کو پولیس نے فوری THQ اسپتال منتقل کیا, جس سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. ملزم کے ساتھیوں کا سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے, جس کی گرفتاری کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شان عباس راجپوت, نمائندہ میٹرو ون نیوز, سانگلہ ہل. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کشمور میں SSP روہیل کھوسہ کی قیادت میں کچے کے مختلف علاقوں میں پولیس کا آپریشن اس وقت جاری ہے. SSP کشمور میر روہیل کھوسو کے مطابق مغویوں کی بازیابی اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس آپریشن کیا جا رہا ہے. پولیس نے کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کا محاصرہ کر کے کچے میں اضافی پولیس پکٹس بھی قائم کر دی ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ گزشتہ 30 دنوں میں ایک کمسن بچے سمیت 12 مغویوں کو بازیاب کروایا جا چکا ہے. ناروال پولیس کا سماج دشمن عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن اس وقت جاری ہے. 8 منشیات فروشوں سمیت 10 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. قبضے سے 150 بوتل شراب اور 10 لیٹر دیسی شراب, چرس اور پسٹل برآمد کی گئی. DPO ناروال نے اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ ضلع ناروال سے سماج دشمن عناصر کا خاتمہ کرنا اولین ترجیح ہے. ملک فال میں موٹر سائیکل سوار 2 ملزمان کی موبائل شاپ پر فائرنگ سے دکاندار سمیت 2 افراد زخمی ہو گئے. ملک فال میں رانا چوک کے قریب موٹر سائیکل پر سوار 2 ملزمان موبائل شاپ کے باہر آئے. دونوں کے پاس جدید اسلحہ موجود تھا. ملزمان نے دکان کے باہر کھڑے ہو کر سیدھے فائر کیے, جس سے ایان برڈ اور حسن زخمی ہو گیا. زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا, جبکہ ملزم کی فائرنگ کرتے ہوئے ملزمان فرار ہو گئے. بارونق بازار میں فائرنگ سے خوف و ہراس پھیل گیا. وزم بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام
میلاد ایوارڈ سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ میونسپل کمیٹی ہارون آباد کے سبززار میں 20ویں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر اہتمام سالانہ میلاد ایوارڈ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر شہر بھر میں سجاوٹ، لائٹنگ اور جلوس کی سیکیورٹی کے بہترین انتظامات کرنے پر مقامی انتظامیہ اور مختلف بازاروں اور گلی محلوں کی سجاوٹ کرنے والے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت صحافیوں کو بہترین کوریج کرنے پر اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب میں مہمان خصوصی پیر سید پھول علی شاہ، اسسٹنٹ کمشنر عامر محمود، چیف آفیسر بلدیہ عمران علی بٹو اور 20ویں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے عہدیداران سمیت صحافیوں نے بھرپور تعداد میں شرکت کی۔ بھوانہ میں گدہ گری باضابطہ ایک پیشے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ شاہراہوں، سڑکوں، گلیوں، بازاروں میں گدہ گروں کی بھرمار ہو گئی ہے، جبکہ حکومتی ہدایت کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد افضل رمانہ سے۔ بھوانہ میں گدہ گری باضابطہ پیشے کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ گدہ گر مختلف روپ دار لیتے ہیں اور طرح طرح کی آوازیں نکالتے نظر آتے ہیں۔ چوک چوراہوں، گلی محلوں، بازاروں میں گدہ گروں کی بھرمار ہے، جس کی وجہ سے شہری جو ہے وہ پریشان ہے۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہے، بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بالکل، جی میں کہ گدہ گری نو معاشرے تے ہر مذہب لعنت قرار دیتا گیا ہے، اس دے باوجود تسی ویکھو صبح سورج طلوع ہوندا ہے، ایک بڑی تعداد دے وچ گدہ گر جڑے پیشہ ور بیکاری ہیں، اے تانوں گلی محلیاں، چوراہاں تے چوکاں چ مین روڈاں تے منگدے پنڈے نظر آمسن، جڑے کہ طرح طرح دی آوازاں نکالدے ہیں، طرح طرح دے روپ دھارے ہوندے ہیں۔ کسے جان کے اپنی لات بننی ہوئی ہے، جان کے اپنے باہ بننے دا بہانہ بنایا ہوا ہے۔ جی اس دے وچ زیادہ تر تعداد عورتاں تے بچیاں دی پائی جاندی ہے، جڑے کہ عوام نو بہت ذلیل کردے ہیں۔ صبح پیشہ ور بیکاریاں رکشا گڈیاں تے چھڑ جاندے ہیں، سارا دن منگدے ہیں، شامی انہاں نو آ کے رکشا گڈیاں تے چڑھا کے واپس لے جاندے ہیں۔ تے حکومتی ہدایات دے باوجود بھوانہ دے وچ انہاں دے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی کارروائی نہیں کیتی جا رہی۔ ساڈی انتظامیہ نوں اپیل ہے کہ سانوں سکھ دا ساہ لین دیو تے انہاں دے خلاف کریک ڈاؤن کیتا جاوے۔ مہربانی۔ جی بالکل، ان کی بات آپ نے سنی، ان کا یہ کہنا ہے حکومتی ہدایات کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ ہم انتظامیہ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جائے۔ جی اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کے قائم مقام رجسٹرار غلام رسول قاضی نے یونیورسٹی کے طلباء اور ان کے والدین کو یونیورسٹی فیس کے حوالے سے پیغام دیا ہے۔ جاری کردہ بیان میں قائم مقام رجسٹرار غلام رسول قاضی نے طلباء اور ان کے والدین کو واضح تنبیہ کی کہ وہ کسی بھی صورت فیس یونیورسٹی کو جمع نہ کروائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ کیش فیس جمع کروانا پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کے قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری جانب اسرا یونیورسٹی حیدرآباد کے قائم مقام وائس چانسلر ڈاکٹر احمد ولی اللہ قاضی کی ہدایت پر طلباء سے فیس وصولی کا سلسلہ بھی 2 ہفتوں کے لیے معطل کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے طلباء کو کسی قسم کا لیٹ فیس، سرچارج یا جرمانہ بھی نہیں لگایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ کونسل لاڑکانہ میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت ضلع کونسل چیئرمین اعجاز احمد لغاری نے کی ہے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ کونسل کے اراکین سمیت صحافیوں اور کونسل ملازمین نے شرکت کی۔ ڈسٹرکٹ کونسل کے تمام یونین کونسلرز میں ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ مزید ترقیاتی منصوبوں کی تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ تاہم کونسل کے ہر ممبر کو 16 گریڈ کے سرکاری افسران جتنی برات دینے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ کونسل چیئرمین اعجاز احمد لغاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسکولوں میں فرنیچر کی کمی کی بھی شکایتیں موصول ہو رہی ہیں۔ میرپور خاص بس ٹرمینل 2 ٹرانسپورٹرز گروپوں میں جھگڑے کے بعد فائرنگ کے نتیجے میں معشوق چانڈیو اور فیضان نامی شخص زخمی ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ کر حالات کو کنٹرول کر لیا گیا ہے۔ ایک گروپ کی جانب سے بس ٹرمینل پر اپنی گاڑیاں لگانے کے دوران جھگڑا پیش آیا۔ جھگڑے کے سبب علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ دونوں گروپوں کی جانب سے آمنے سامنے فائرنگ کا تبادلہ کیا گیا۔ پولیس کے مطابق شدید فائرنگ کے نتیجے میں آس پاس کے تمام کاروبار مکمل طور پر بند ہو گئے۔ جامشورو میں CIA پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کے ساتھ پولیس مقابلے میں قاتل کے جوابی فائرنگ میں رنگ میں مارے جانے والے کا دعویٰ کیا ہے۔ ملزم کامران رند کے DNA ٹیسٹ مقتول بچے کے ناخن سے ملنے والے نمونے آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ CIA انچارج نیک محمد کھوسو کا کہنا تھا کہ 6 روز قبل حبیب اللہ موڑ کے قریب 7 سالہ بچہ مرتضیٰ علاج کے تشدد
लाश मिली थी। SSP जामशोरो तारिक नवाज ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए DSP खानवट की सरबराही में तहकीकाती टीम भी तश्कील दी थी। उमरकोट में जमीयत उलमा इस्लाम की अपील पर इस्लाही जारियत के खिलाफ और मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई है। रैली थर बाजार से प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली की क़यादत मौलाना अवैस करानी, मौलाना याकूब डमानी, मुफ्ती हम्माद उल्लाह, शौकत अदेपुरी, गफ्फार नागौरी कर रहे थे। रैली में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत करके मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती किया। शुरका का कहना था कि हम मजलूम फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। शहरनामे से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।